کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک آپ اس جیل میں بند رہے؟ اس نے کہا تقریباً 2 سال۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے؟ اس نے کہا بالکل، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہ آپ کو کھانا یہاں کون دیتا تھا؟ تو اس کے اوپر حسن رضا کا کہنا تھا کہ کوئی آتا تھا اور کبھی کبھار، یہ دیکھیں روزانہ نہیں، کبھی کبھار اس کو کھانا ملتا تھا۔ میں ہوں عمران اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ڈیجیٹل۔ چکوال کا المناک واقعہ جس کو ہائی لائٹ کیا ایکسپریس ڈیجیٹل نے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کیس کو فالو کریں گے، ہم نے ایک اور وعدہ نبھانے جا رہے ہیں کیونکہ ہم پہنچ چکے ہیں حسن رضا تک۔ وہ حسن رضا جو کہ اس واقعے کا عینی شاہد اور 2 سال تک اپنی بہن کے ساتھ اس قید خانے میں رہنے والا واحد شخص ہے۔ اس کی ویڈیو جو آپ نے پہلے دیکھی تھی، ہم بھی دیکھ کر حیران تھے کہ آخر 32 سالہ شخص کی حالت کیوں ہوئی۔ تو واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن صوبتوں اور سختیوں کو اس نے برداشت کیا، 32 سالہ شخص خود بخود 50 سالہ نظر آنے لگا۔ اس کے ناخن گندے تھے، بال بڑے تھے، بہت ہی بری حالت میں تھا۔ تو جب اس کو پولیس اس حویلی سے ریکور کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کی مینٹل اور میڈیکل سٹیٹس کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال لے جایا جاتا ہے۔ دوائی شوائی لئیے جی اچھا، طبیعت کیسی ہے؟ جی ٹھیک ٹھیک ہو؟ ٹھیک۔ دوسرا حسن اپنا اب کدھر گئے ہو؟ شہر شہر؟ اچھا چلو، باقی ہوں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ تو روٹی کھادی نہیں؟ روٹی کھاتی، ہیں کیا کھاتے نہیں آج؟ انڈے انڈے۔ ایسا میں اپنا اتنا نہیں پڑھتا یار، بڑا افسوس ہے۔ جو اصل بھوک شک تو نہیں لگی؟ کوئی والد صاحب کتنا عرصہ ہو گیا حسن صاحب کو ہوئے؟ سوال ہیں؟ سال ہو گیا؟ جو روٹی پانی کھاتا حسن ہویا کہ یہ بیمار ٹھیک ہو گیا؟ کوئی ہونا بیمار؟ دوائی شوائی بھی لئیے؟ روٹی کھا دی دیانی؟ کھاتی، روٹی کی کھا دی دیانی؟ انڈے انڈے کھا دیں؟ تو کوئی اتنے جی تو ہوں تو اتنا رہنا پہ تو ٹھیک ہے نا، یہ جگہ اتنا سارا خیال رکھ دینا۔ تو زمینیں شمینیں کتنی ہیں وہ لگی ہیں؟ چوکی ساری ہے؟ تو وہ زمین کون گڑا کون ہے؟ حسن رضا نے ہمارے نمائندے راجہ ذوالفقار کے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ وہ سوال یہ تھے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک آپ اس جیل میں بند رہے؟ اس نے کہا تقریباً 2 سال۔ اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے؟ اس نے کہا بالکل، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو سب سے اہم سوال تھا وہ پوچھا گیا کہ آپ کو کھانا یہاں کون دیتا تھا؟ تو اس کے اوپر حسن رضا کا کہنا تھا کہ کوئی آتا تھا اور کبھی کبھار، یہ دیکھیں روزانہ نہیں، کبھی کبھار اس کو کھانا ملتا تھا۔ اور جب نمائندے نے پوچھا کہ وہ کھانا کون دیتا تھا تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، البتہ کوئی شخص یا خاتون وہ کھانا شاپر میں دے کر جاتے تھے اور میں اور میری بہن مل کے ہم وہ کھانا کھاتے تھے اور اپنی زندگی کو برقرار رکھا۔ اب حسن رضا اس کیس کا انتہائی امپورٹنٹ نہ صرف وکٹم ہے بلکہ وٹنس ہے۔ اس کی وہ سٹیٹمنٹ ان ملزمان کو انجام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ حسن رضا کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی چکوال پولیس کی پرائرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ چکوال پولیس کا یہ ماننا ہے کہ ہم حسن رضا کو تمام پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اسی لیے حسن رضا کو بجائے کسی شیلٹر ہوم میں رکھنے یا ہاسپٹل میں رکھنے کے بجائے نیلا پولیس نے بالکل پولیس اسٹیشن میں حسن رضا کو رکھا ہے تاکہ اس کی صحت کا خیال رکھا جائے اور جو اس کی قانونی امپورٹنس ہے اس مقدمے میں، اس کیس میں، اس کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ ایکسپریس ڈیجیٹل آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید تفصیلات فراہم کرے گا، کیونکہ ہم اس کیس کو کسی بھی طور پر ایسے نہیں جانے دیں گے جب تک وہ اصلی ملزمان اپنے انجام تک نہ پہنچ سکیں۔ ڈی ایچ کیو چکوال میں حسن رضا کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد بے نظیر بھٹو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، کیونکہ ڈی ایچ کیو چکوال میں سائیکیٹری وارڈ نہیں ہے۔ اس کی ذہنی حالت اس قدر خراب تھی، نہ وہ بول سکتا تھا بلکہ انسانوں کو دیکھ کر سہم رہا تھا۔ وہ گھبرا رہا تھا کہ غالباً یہ آپ اس کے اوپر دوبارہ تشدد کریں گے۔ جو فوٹیج پہلے بھی آپ نے دیکھی کہ پولیس اہلکار یونیفارم میں موجود ہیں، لیکن وہ گھبرا رہا ہے پولیس اہلکاروں کے پاس جانے کو۔ اس کو گمان تھا کہ شاید میرے اوپر تشدد کیا جائے، اور گمان کیوں نہ ہو، 2 سال تک جس حالت میں وہ رہا اس کی الٹیمیٹلی یہ کنڈیشن بن چکی تھی۔ اب اگلا پورشن جو ہے
اس میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے جب حسن رضا بے نظیر ہاسپٹل پہنچا تو یہاں پر سائیکیٹری وارڈ نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ ایک تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ وہ ذہنی تناؤ اور ذہنی مریض ہے، لیکن یہاں پر ڈاکٹرز نے اس کو کلیئر کیا۔ کلیئر کرنے کے بعد حسن رضا کو دوبارہ چکوال پولیس کی تحویل میں دیا گیا۔ ابھی جو فوٹیج آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ چکوال پولیس نے نہ صرف اس کو نہلایا ہے، اس کے ناخن کاٹے، اس کے بال کاٹے اور بہت سی ایسی سہولیات اس کو فراہم کی ہیں جس سے واقعی انسان نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے نمائندے راجہ ذوالفقار جو کہ چکوال میں اس کیس کو پوری طرح فالو کر رہے ہیں، انہوں نے پولیس اسٹیشن نیلا میں حسن رضا سے کیا بات کی وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس مقدمے کا جو مرکزی ملزم ہے انصر وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 ملزمان ہیں، اس کے علاوہ اشرف اور شکیل، وہ بھی مقدمے میں گرفتار ہو گئے۔ افسران کی طرف سے بڑا واضح اقدامات ہے کہ جو اس مقدمے میں جو لوگ ملوث ہیں، جو بینیفیشری ہیں، ان کے خلاف 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ بالکل میرٹ پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر پہلو سے اس مقدمے کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بالکل میرٹ ہو گیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حسن رضا کی صحت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہے، اس بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ ہم اپنی کسٹڈی میں رکھ کے تو حسن رضا کا علاج کروا رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب حسن رضا اپنے اوپر بیتے ایک ایک ظلم کا خود داستان سنانے کے قابل ہو جائے گا۔